اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ہم اپنا سلام اور درود بھیجتے ہیں حضرت امام مہدی کی خدمت میں، اور اسی طرح حضرت معصومہ امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں اپنا سلام پیش کرتے ہیں، اور ان تمام ہستیوں سے اجازت لیتے ہیں کہ اس سیشن میں وارد ہو سکیں. اور خصوصاً ہم اپنا سلام بھیجتے ہیں حضرت اسرافیل کی خدمت میں، کیونکہ آج سے ہمارا تعلق ان سے گہرا تعلق ایجاد ہوگا انشاءاللہ. اور دعا ہے کہ حضرت اسرافیل بھی ہمارے لیے دعا کریں تاکہ وہ مراحل جو وہ دنیا کے آخر میں جو مأموریت جو انہیں دی گئی ہے، نفخ صور کی مأموریت، موت و حیات کی مأموریت، اس مأموریت کے ذیل میں ہم انشاءاللہ کامیابی کے ساتھ اس امتحان میں سرخرو ہو سکیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ہم نے ابھی تک جو موت کے سیشنز آپ کی خدمت میں پیش کیے، ہم نے آغاز کیا تھا حالت احتضار سے، اور حالت احتضار میں مختلف ہم نے ٹاپکس، سب ٹاپکس، ہیڈنگز، سب ہیڈنگز ہم نے دیکھی کہ انسان کے لیے حالت احتضار وہ مرحلہ ہے کہ انسان پہلی مرتبہ اپنی لائف میں برزخی موجودات کو مشاہدہ کرتا ہے، دیکھتا ہے، اور ان سے اپنا تعلق ایجاد کرتا ہے. اگرچہ یہ ہم نے کئی دفعہ تکرار کیا ہے کہ برزخی موجودات یا عالم برزخ سے ارتباط انسان کو حالت احتضار سے پہلے وہ ارتباط حاصل کرنا تھا، لیکن غفلتوں کی وجہ سے، بزنس کی وجہ سے، جاب کی وجہ سے، اگرچہ یہ سب حلال روزی ہے، حلال کام ہے، یہ اپنی جگہ اس کی ایک ہائی ویلیو ہے خدا کے ہاں، لیکن اس سے ہٹ کر غفلتوں کی وجہ سے میں نے کہا اصل جو چیز انسان کو اس دنیا میں شیاطین کی طرف لاتی ہے اور خدا سے دور کرتی ہے، وہ ایک غفلت. بعض اوقات یہی حلال روزی کمانا انسان کو غفلت میں شکار کرتا ہے، مبتلا کرتا ہے. لیکن غفلت کے بھی بالآخر مراتب ہیں. بعض اوقات ٹھیک ہے انسان حلال روزی کما رہا ہے، فیملی کو ٹائم دے رہا ہے، مجالس میں شرکت کر رہا ہے، یہ سب اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، عبادت ہے. ائمہ اس کو عبادت بیان فرماتے، لیکن there is no voice. میری اپنی آواز تو مجھے خود تو آ رہی ہے، ٹھیک ہے، مائک والوں کو نہیں آ رہی ہے. بعض اوقات انسان غفلت کے ہائی لیولز میں مبتلا ہو جاتا ہے. میں نے کہا نا ٹھیک ہے روزی روٹی کمانا اچھی بات ہے، حلال روزی عبادت ہے، یہ شاید انسان کو اتنا غفلت میں، اگنورنس میں نہ لے جائے. لیکن جو اس سے ہٹ کر جو چیزیں انسان بعض اوقات اس میں مصروف ہو جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پر ماہ رمضان کا مہینہ ہے، رائٹ، ماہ رمضان بالآخر عبادت کا مہینہ ہے، تحصیل علم کا مہینہ ہے، اور نماز شب اور تہجد کا مہینہ ہے، دعائے افتتاح کا مہینہ ہے، بالآخر اپنے زمانے کے امام سے ارتباط ایجاد کرنے کا مہینہ ہے. لیکن اسی مہینے میں آپ دیکھیں مومنین حضرات غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں. اسی مہینے میں ٹھیک ہے مثال کے السلام علیکم ٹی وی ڈراموں میں مشغول ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں چلے گا یا ایسے چلے گا میں، گیم شوز میں مصروف ہو جاتے ہیں، رمضان ٹرانسمیشنز میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور کیرم بورڈ میں مصروف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ وہ ہائی لیول کی غفلتیں ہیں، یعنی جو ماہ رمضان کے اندر آدھی رات کو کہ خداوند سبحان نے یہ دستور دیا ہے کہ
یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ نماز شب اور تہجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے واجب ہے، ہمارے لیے واجب نہیں ہے. لیکن ہمارے جو عرفاء ہیں اور علماء ہیں فرماتے ماہ رمضان میں کم از کم نماز شب پڑھو، ماہ رمضان میں کم از کم 1 گھنٹہ 2 آورز جو ہے وہ خدا کی عبادت کے لیے ٹائم نکالو، استغفار طلب کرو. لیکن میں کیا کرتا ہوں، میں جو اپنے بچے کو تلقین کرتا ہوں کہ تم جاؤ راؤنڈ ٹیبل کی کلاس میں، اوکے، وہاں پر تم دینیات کا لیکچر حاصل کرو، میرے لیے تو کلاسز نہیں ہیں، میں تو رات کو کیرم بورڈ کھیلنے جاؤں گا. تم جاؤ کلاسز، پرائز جیتو، موبائل جیتو، فریج جیتو، اوون جیتو، لیکن میں رات کو کیا کروں گا، میں تو کیرم بورڈ. خوب، یہ کیا طریقہ ہے؟ ہم اپنے بچے کو کیا تلقین کر رہے ہیں، خود کیا کر رہے ہیں. پھر یہ بچہ بڑا ہوتا ہے 20 سال کا، مولانا صاحب بچہ بات نہیں مانتا. یہ کیا تضاد ہے؟ یہ آپ کی اپنی غلطی جو آپ نے اپنی لائف میں جس کے آپ مرتکب ہوئے ہو، رائٹ؟ تو بالآخر یہ ہمیں تضاد اپنی لائف سے ختم کرنا پڑے گا اگر ہم چاہتے ہیں اپنے بچوں کی تربیت، اچھی تربیت کریں، امام زمانہ کے سپاہی تیار کریں علیہ السلام. تو اس کے لیے ہمیں خود عمل پیرا ہونا ہوگا، خود عمل کرنا ہوگا. اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. وہ باپ جو مثال کے طور پر سگریٹ پیتا ہو، سگاری ہو، اس کا بچہ حتماً سگاری بنے گا. ممکن ہے بعض بچے اس کے شاید سگاری نہ بنے، لیکن بعض بچے ممکن ہے سگریٹ نوش بن جائیں. اور یہاں اس باپ کو حق نہیں ہے اعتراض کرنے کا کہ تم کیوں سگریٹ پی رہے ہو، کس کی اجازت سے پی رہے ہو. وہ بچہ کیا کہے گا، میں تو آپ کی تو اجازت سے پی رہا ہوں، کیونکہ آپ پی رہے ہو، آپ میرے رول ماڈل ہو، تو میں بھی اسی کو اپناؤں گا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر رمضان کا مہینہ ہے، ہمیں تھوڑا کیرم بورڈ سے، T20 میچز سے، اور اپنا جو فلمی انداز ہے نا وہ ہمیں تھوڑا ختم کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. میں بعض اوقات مثال دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اب یہ مثالیں سب قیامت کے، ابھی تک ہم وارد نہیں ہوئے قیامت کے موضوع میں، لیکن اچھا ہے اور لوگ آ جائیں جب تک یہ مثالیں بھی ہم بیان کر لیں. بعض اوقات ہم مسٹر بین بن جاتے ہیں. مسٹر بین کسی نے دیکھا ہے؟ کس نے نہیں دیکھا ہے مسٹر بین؟ اوکے. مسٹر بین کا کیا کیریکٹر ہے مجھے بتائیں آپ. مسٹر بین کا کیریکٹر ایسا ہے کہ وہ، آپ اس کے ہر ایپیسوڈ میں دیکھیں وہ خلاف ورزی کرتا ہے قوانین کی، ملک کے قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے. لیکن پھر کیا کرتا ہے وہ، مجھے بتائیں کیا کرتا ہے؟ پھر وہ ایکسکیوزز کرتا ہے، وہ شکلیں ایسی بناتا ہے کہ وہ یہ بتانا چاہ رہے کہ نو آئی ایم رائٹ، میں بالکل صحیح جا رہا ہوں. ہماری یہی حالت ہے. ہم اپنی حقیقی لائف میں، اس لائف میں مسٹر بین بنے ہوئے. خدا کے قوانین، خدا نے کہا ٹائم ضائع نہیں کرو، میں ٹائم ضائع کروں گا. خدا نے کہا رات کو عبادت کرو، میں عبادت نہیں کروں گا. خدا نے کہا نماز اول وقت پڑھو، نہیں 1 گھنٹے بعد T20 کا میچ ختم ہو رہا ہے، 2 اوور باقی ہیں، اس کے بعد تو میں نماز پڑھ لوں گا، قضا ہونے میں 5 گھنٹے باقی ہیں، ٹینشن کی بات نہیں ہے. یہاں پر ہم مسٹر بین کی طرح توجیہات کرنے لگتا ہے انفارچونیٹلی کہ یہ معاملہ خطرناک ہے. لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو تھوڑا سا سیریس کرنا پڑے گا اپنے آپ کو. یہ تھوڑی سی سیریسنس انسان کی لائف میں ہدایت ایجاد کرے گی. یہ تھوڑی سیریسنس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ استغفار اور توبہ کا کمال کیا ہے، پاور کیا ہے توبہ کی. علماء فرماتے ہیں گناہ جب انسان کی لائف میں آتا ہے تو آپ فرض کریں یہ انسان صراط المستقیم پہ جا رہا ہے، صراط المستقیم میں جا رہا ہے، فوراً انسان کیا کرتا ہے؟ مثال کے طور پر گناہ انجام دیتا ہے. جیسے گناہ انجام دیتا ہے، یہ گناہ انسان اور صراط المستقیم کی راہ میں آڑے آ جاتا ہے، رکاوٹ بن جاتا ہے. خوب، اس رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا تاکہ یہ رکاوٹ ختم ہو جائے اور میں اپنے اس فلو میں، اپنی اس 100 کلومیٹر کی سپیڈ پہ، صراط المستقیم پہ، اپنے راستے پہ گامزن ہوں. اس کا نام ہے توبہ. توبہ اسی کا نام ہے. توبہ یعنی گناہ اور یعنی ہدایت کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں اس کو ختم کرنا اور ہدایت کے راستے کو بالکل کلیئر کرنا، کھول دینا، تاکہ انسان نارمل سپیڈ میں آسانی سے AC ایئر کنڈیشن حالت میں جائے ہدایت کے راستے پر. اسی کا نام تو توبہ ہے.
خوب، اب یہاں پر توبہ کی اقسام ہے، مفصل بحث ہے جس میں وارد نہیں ہونا چاہ رہا ہوں. اس کے بعد ہم نے حالت احتضار کے بعد ہم گئے برزخ میں. برزخ میں ہم نے یہ دیکھا کہ اموات کا تعلق زندوں سے کیسا ہے، اموات کا آپس میں تعلق عالم برزخ میں کیسا تعلق ہے، کیا ریلیشنز ہیں اموات کے آپس میں، ملاقاتیں جو مومنین آپس میں کرتے ہیں ان کا کیا نتیجہ ہوتا ہے، کفار اور دشمنان جو آپس میں ملاقات کرتے ہیں ان کا آپس میں فار ایگزامپل کیا نتیجہ ہوتا ہے. یہ سب ہم نے خلاصے کے طور پر دیکھا. اس کے بعد اب برزخ کے بعد جو مرحلہ پیش آتا ہے، اب میں نے یہاں پر جو چارٹ بنائے آپ کی خدمت میں، اگرچہ میں وائٹ بورڈ میں اچھا نہیں ہوں زیادہ، آئی ایم ناٹ اے گڈ پینٹر، کلر ڈرار جو بھی ہے. انسان کہاں پر ہے اس وقت مجھے بتائیں، اس چارٹ کو دیکھیں، عالم دنیا میں. ہم سب اس وقت عالم دنیا کے اندر ہیں. جب ہم عالم خوب، یہ جو عالم دنیا ہے ہماری پیدائش کہاں ہوئی ہے، اس عالم الہ میں جو سب سے ٹاپ پر ہے. وہاں سے ہم نے ٹریول کرتے کرتے عالم ملکوت میں آئے، پھر عالم مثال جس کا دوسرا نام کیا ہے، عالم برزخ ہے، وہاں بھی ہم آئے، پھر وہاں سے ہم ٹریول کرتے کر کے ہم عالم دنیا میں آ گئے. البتہ یہ میں نے ایک بہت موٹی تقسیم بیان کی ہے ان عوالم کی، عالم کا جمع عوالم ہے، ورنہ عالم الہ اور عالم دنیا کے درمیان بہت زیادہ عوالم پائے جاتے ہیں. اوکے، کہ ان تمام عوالم میں ہم نے ٹریول کر کے سفر کر کے ہم عالم دنیا میں آئے. پھر یہ ہماری باڈی بنی، ہم ہاسپٹل میں پیدا ہوئے اور یہ ہوا وہ ہوا. اب ہمیں موت کے بعد عالم دنیا سے پھر عالم مثال میں جانا ہے، عالم برزخ میں جانا ہے. پھر عالم برزخ کے بعد دیگر عوالم میں، عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم اسماء، اور کرتے کرتے عالم قیامت، ہم قیامت میں پہنچ جائیں گے. اب اس ٹاپک کا تعلق کس ٹاپک سے ہے؟ انسان شناسی سے ہے. اس بحث کا تعلق انسان شناسی سے ہے کہ انسان نے وہ سفر کیسے طے کیا. اب ہمیں دنیا میں کیا کرنا ہے، یہ تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ دنیا سے منتقل ہونے کے بعد ہمیں اوپر جانا ہے، لیکن یہ جو اوپر والا جو پورا سفر ہے یہ اسی دنیا میں طے کرنا ہے. اسی دنیا میں ہمیں عالم مثال کا حصہ بننا ہے، برزخ کا حصہ بننا ہے. اسی دنیا میں ہماری ملکوتی آنکھیں کھل جانی چاہیے، اور اسی دنیا میں کل میں نے حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی تھی. وہ حدیث کیا تھی؟ آنکھیں کھلنے والی حدیث، اگر کسی کو یاد ہو، کہ اگر انسان زیادہ باتیں نہ کرے، یا کیا حدیث تھی وہ، اگر انسان زیادہ باتیں نہ کرے، پر حرف نہ ہو، اور اپنے خیالات کا دروازہ بند رکھے، زیادہ خیالی پلاؤ نہ پکائے اپنے دل میں، تو نبی اکرم فرماتے ہیں کہ لَرَأَيْتُمْ مَا أَرَى، تمہیں وہ نظر آئے گا جو مجھے نظر آتا ہے. نبی اکرم کو کیا نظر آتا ہے؟ یہی عالم مثال، عالم ملکوت. ہمیں بھی پھر نبی اکرم کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والا کیا تھا، اور تمہیں وہی سنائی دے گا جو مجھے سنائی دیتا ہے. پھر ہمیں فرشتوں کی آوازیں آئیں گی، عالم ملکوت سے صدائیں آئیں گی. ٹھیک ہے، لہٰذا آپ دیکھیں یہ وہ سفر ہے جو ہمیں دنیا میں طے کرنا ہے. اب ہم آئے ہیں سیدھا، آپ فرض کریں ہم نے یہ سارا سفر الحمدللہ طے کر لیے، پہنچ گئے اس آخری پوائنٹ پر جس کا نام کیا ہے؟ قیامت. اب ہم قیامت میں پہنچ گئے الحمدللہ. قیامت آخرت کی اور اس پورے یونیورس اور عالم ہستی کی ہولناک منازلوں میں سے ایک منزل ہے. خطرناک، ڈراؤنی، ہولناک منازلوں میں سے ایک منزل ہے. خوب، یہ ہولناک پہلو قیامت کا میں نہیں بتا رہا ہوں، یہ آیات اور روایات بیان کر رہی ہیں. آپ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے ایک قرآن کا یہ فرمان آیت پیش کرتا ہوں، سورہ اعراف آیت نمبر 187 میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثقلت فی السماوات والارض، قیامت کی برپائی ایسی، یعنی قیامت اس حال میں برپا ہوگی کہ تمام آسمانوں کے لیے اور تمام زمینوں کے لیے یہ قیامت سنگین ہوگی، ہیوی ہوگی،
برداشت کے قابل نہیں ہوگی. یعنی آسمان کے لیے بھی قابل برداشت نہیں ہوگا, زمین کے لیے بھی قابل برداشت نہیں ہوگا. یا دعائے کمیل میں آپ دیکھیں, دعائے کمیل قیامت, وَهَذَا مَا لَا تَقُومُ لَهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ, آسمانوں, 7 آسمانوں اور زمین کو تحمل نہیں ہے قیامت کا, قیامت کو برداشت نہیں کر سکتے. خوب, اگر یہ 7 آسمان اور یہ زمین قیامت کو برداشت نہیں کر سکتی تو یہ انسان قیامت کو کیسے برداشت کرے گا؟ It's not a joke. لہذا امام صادق علیہ السلام ایک روایت میں نقل کرتے ہیں کہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل, قیامت کب برپا ہوگی؟ کیونکہ خود جبرائیل کے لیے بھی قیامت کا سننا جبرائیل کے وجود کے اندر ایک خوف ایجاد کرتا تھا. لہٰذا جب حضرت عیسیٰ نے جبرائیل سے پوچھا کہ قیامت کب برپا ہوگی تو جبرائیل کے وجود میں لرزہ طاری ہو گیا. اوکے, ہی اسٹارٹیڈ ٹو ٹریمبل, بے ہوش ہو گئے حضرت جبرائیل یہاں پر. اور بھی جبرائیل کے واقعات آنے والے قیامت سے ریلیٹڈ. یہاں پر جبرائیل جب ہوش میں آئے تو فرمایا کہ یا روح اللہ, اس ایشو کے بارے میں جو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہو, اس کے بارے میں جتنا آپ کو علم ہے اتنا مجھے ہی علم ہے, مجھے زیادہ اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے. فقط میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً, قیامت اچانک, ناگہان, all of a sudden واقع ہوگی. مجھے فقط اتنا معلوم ہے. مجھے نہیں معلوم ہے قیامت 2020 میں ہوگی, 2050 میں ہوگی, 3050 میں ہوگی, I don't know. مجھے اتنا پتا ہے کہ قیامت اچانک برپا ہوگی. لہٰذا مرحوم مجلسی رحمت اللہ علیہ کہ جن کی کتاب کون سی ہے, بہار الانوار, امام باقر علیہ السلام سے یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, تشریف فرما تھے اپنی نشست پر, جبرائیل بھی نبی اکرم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. ناگہان اچانک جبرائیل کی نگاہیں اس بالا کی طرف پہنچتی ہیں اور آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور اچانک خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور جبرائیل کے وجود کی رنگت تبدیل ہو جاتی ہے. اب مجھے کوئی نہیں پوچھنا کہ جبرائیل کا وجود, ان کا کلر کیا تھا, کیونکہ وہ فرشتوں میں سے تھے اور وہاں پر رنگت کا شاید معنی کوئی اور ہو. میں آپ کے سامنے روایت کی تعبیر بالآخر بیان کر رہا ہوں. ثم لاذ رسول اللہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ, اس وقت جبرائیل نے اس خوف کے عالم میں پیغمبر کے ہاں پناہ لی. جب پیغمبر نے دیکھا کہ یہ جبرائیل کو کیا ہو گیا ہے, ایسا کیا یہاں پر اس عالم میں چیز برپا ہوئی کہ جبرائیل کے وجود میں خوف طاری ہوا ہے, تو پیغمبر نے دیکھا کہ اوپر ایک فرشتہ موجود ہے کہ جس کا احاطہ تمام شرق و غرب عالم پر ہے. پورا کنٹرول اس فرشتے کے ہاتھ میں ہے عالم کا. بہت باعظیم ملک اور فرشتہ. وہاں پر وہ ملک نبی اکرم کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یا محمد, ایک صلوات پڑھیں, محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. Can we see the chart please? No, I can't show you the chart. اوکے, کیونکہ یہ چارٹ یہاں پر پڑا ہوا ہے اور کیمرہ بالکل میری طرف ہے. اوکے, آپ بعد میں مجھ سے چارٹ کا سنیپ شاٹ مانگ لیں, ٹھیک ہے انشاءاللہ. خوب, اس ملک نے فرمایا یا محمد, میں خداوند سبحان کا بھیجا گیا ہوں, خدا نے مجھے بھیجا ہے اور اس نے مجھے یہ پیغام دیا کہ یا محمد, تم 2 چیزوں میں سے ایک کو انتخاب کر سکتے ہو. خوب, وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ ایک, کیا تم بادشاہ اور رسول خدا بننا چاہتے ہو؟ یہ ایک, بادشاہت اور رسالت. یا نہیں, تم عبد خدا اور رسول بننا چاہتے ہو؟ سوال سمجھ میں آیا؟ کیا تم بادشاہت اور رسول خدا بننا چاہتے ہو یا نہیں تم عبد خدا اور رسول خدا بننا چاہتے ہو؟
رسول خدا نے جبرائیل کو دیکھا کہ جبرائیل کی حالت ابھی بھی وہ خوف میں مبتلا ہے. اوکے, اور پھر روایت کی تعبیر یہ کہ آہستہ آہستہ جب یہ رسول اس ملک کے سوال کو جبرائیل نے سنا تو آہستہ آہستہ جبرائیل کی حالت نارملائزیشن تک آ رہی تھی, دوبارہ نارمل پہ آ رہے تھے وہ. یہاں پر جبرائیل نے کہا کہ اے رسول خدا, آپ انتخاب کریں, آپ کا اپنا اختیار ہے. یہاں پر رسول خدا نے کہا کہ میں عبد خدا اور رسول بنوں گا, نہ کہ بادشاہ اور رسول. اس کے بعد وہ فرشتہ وہاں سے چلا جاتا ہے. اس کے بعد نبی اکرم جبرائیل کی جانب رخ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل, میں نے تمہارے وجود میں ایک شدید خوف دیکھا, اور بعد میں دیکھا کہ یہ خوف تمہارے وجود سے ڈس اپیئر ہوتا جا رہا تھا. یہاں پر جبرائیل توضیح دیتے ہیں, ایکسپلینیشن دیتے ہیں, فرماتے کہ یا رسول اللہ, آپ مجھے ملامت مت کریں, آپ کو معلوم ہے وہ فرشتہ کون تھا؟ وہ اسرافیل تھا, دربان مقرب الہی تھا وہ. جب سے خداوند سبحان نے آسمانوں کو اور زمین کو خلق کیا ہے, اس وقت سے لے کر اب تک اسرافیل کبھی بھی اس مقام بالا سے کبھی نیچے نہیں آئے. اور جب اس وقت نیچے آئے تو ظننت انہ جاء بقیام الساعہ, جب میں نے دیکھا کہ اسرافیل نیچے آ رہے تو گویا میں نے احساس کیا کہ قیامت برپا ہونے والی ہے. قیامت کے خوف سے میرے وجود میں لرزہ طاری ہو گیا, نہ کہ اسرافیل کے خوف سے بلکہ قیامت کے خوف سے. لیکن پھر اسرافیل نے جب آپ سے یہ سوال پوچھا کہ میں خدا کی جانب سے مامور ہوں, اس وقت میرا خوف ختم ہو گیا. تو بس جبرائیل علیہ السلام کا خوف کس چیز سے تھا؟ قیامت سے. خوب, نبی اکرم, حضرت عیسیٰ, اولیاء خدا, انبیاء گرامی اور جبرائیل جو کہ رئیس ملائکہ ہیں, یہ سب کے سب قیامت کے خوف میں مبتلا ہیں. بس یہ قیامت کیا ہے کہ جس کو ہم نے سادہ لیا ہوا ہے. ہمیں معلوم ہے رائٹ کہ قیامت ایک نہ ایک دن آنے والی ہے, تو ہم کیوں قیامت کی نسبت زیادہ ریاکشن نہیں دکھا رہے, زیادہ حساسیت نہیں دکھا رہے؟ جب کووڈ آتا ہے, ہر جو مرج ہوتا ہے ہاسپٹلز کے اندر, رش لگا ہوتا ہے, تو ہم خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ کہیں موت نہ آ جائے ہمیں. لیکن ایک حتمی نیوز جو ہم سب کو معلوم ہے کہ قیامت آنے والی ہے, اور وہ قیامت آنے والی ہے کہ جس کی نسبت تمام اولیاء خدا اور ملائکہ مقربین الہی خوف میں مبتلا ہیں. تو ہم کیوں اتنا سادہ اس مسئلے سے گزر رہے ہیں؟ بس یہاں پر اس کو ہمیں چیک کرنا پڑے گا کہ قیامت ہے کیا, اور اس کے تربیتی نکات کیا ہیں, پریکٹیکل نکات کیا ہیں اس وقت ہماری لائف میں. اس وقت قیامت اگرچہ بعد میں آئے گی, لیکن اس کی پریکٹیکل تربیتی نکات اس وقت ہماری لائف میں قابل اپلائی اینڈ امپلیمنٹیشن ہے, کہ یہ سیشنز اسی وجہ سے رکھے گئے ہیں. یہاں پر آپ دیکھیں قیامت کی ایک اور خصوصیت میں آپ کو بتاؤں. قیامت وہ عالم ہے, وہ لمحہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب پسر نوح کو, حضرت نوح علیہ السلام کے فرزند کو, کہ جن کا نام سام تھا, سام نبی, مجھے نہیں یہ سام نبی کہنا شاید غلط ہے, مجھے چیک کرنا پڑے گا, سام, اوکے, سام پسر نوح, جب حضرت عیسیٰ نے ان کو زندہ کیا تو سام کے پورے سر کے بال سفید ہو چکے تھے. یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ جب تم دنیا سے گئے تھے تو تم کیا بوڑھے تھے, تمہاری عمر زیادہ تھی؟ اوکے, تو سام نے کہا نہیں, میں تو جوان تھا جب دنیا سے گیا تھا, لیکن میں نے اس وقت گمان کیا جب آپ نے مجھے صدا دی اور مجھے زندہ ہونے کا حکم دیا, تو میں نے یہ گمان کیا کہ قیامت آ چکی ہے, اور قیامت کے خوف نے مجھے جوانی سے پیری میں مبتلا کر دیا, اور میں اس وقت بوڑھا ہو گیا. لہٰذا قرآن مجید میں
آیا اگر میں وہ سورہ لے کے آؤں آپ کے لیے، سورہ مزمل آیت نمبر 17، قیامت کی یہ خصوصیت بیان فرماتے ہیں خداوند سبحان، یومن یجعل الولدان شیبا، قیامت وہ عالم اور وہ لمحہ ہے کہ بچے جب مبعوث ہوں گے قیامت میں تو بوڑھاپے کی حالت میں مبعوث ہوں گے۔ یہ کیا عالم ہے قیامت کہ جس سے ہم سادہ گزر رہے ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس لوٹ رہے تھے تو ایک کافر شخص جس کا نام عمر تھا، عمر ابن، اس کا پروننسیشن مجھے نہیں آ رہا، عمر ابن معدہ قرب اس کا شاید نام ہے، کفار عرب کا ایک معروف اور فیمس اور شجاع اینڈ بریو واریر، اوکے، یہ آتا ہے نبی اکرم کی خدمت میں، حضرت اس کو کہتے ہیں اسلام لے کے آؤ، اوکے۔ یہاں پر حضرت نبی اکرم ایک خطرناک بات کر رہے ہیں کہ اے عمر اسلام لے کے آؤ تاکہ تم فضا اکبر سے بچو، فضا اکبر سے تم محفوظ رہ جاؤ گے اگر تم مسلمان بن گئے۔ عمر نے پوچھا یہ کیا ہے فضا اکبر اور یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، میں کسی چیز سے نہیں ڈرتا۔ میں نبی اکرم نے فرمایا نو، اس طرح سے نہیں ہے، جب قیامت برپا ہوگی ان الناس یصاح بہم صیحۃ واحدہ، جب قیامت برپا ہوگی ایک عظیم چیخ اور فریاد اس پورے عالم کو اپنے گرفت میں لے لے گی، اور اس چیخ سے سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، موت کا شکار ہو جائیں گے، اور پھر جب لوگ بیدار ہوں گے تو اپنے آپ کو صحرائے محشر میں پائیں گے۔ جب عمر نے یہ بات سنی تو نبی اکرم نے یہاں فرمایا کہ اے عمر تو یہ بتا، جب یہ چیخ و پکار ہوگی اور اس چیخ و پکار کے بعد اس عالم میں بے سابقہ ترین خوف مبتلا ہوگا دنیا کے اندر، تو کہاں جائے گا؟ تو بتا، تو کہاں ہوگا؟ تو اپنے آپ کو کہاں پر محفوظ رکھے گا؟ یہاں پر عمر نے کہا کہ مجھے تو عجیب و غریب چیز آپ بتا رہے ہیں، آپ تو مجھے ڈرا رہے ہیں یہاں پر، اوکے، آج تک میں نے ایسی باتیں نہیں سنی۔ اسی وقت عمر ایمان لے کے آتا ہے اور مسلمان بن جاتا ہے اور شہادتین کا کلمہ پڑھتا ہے قیامت کے خوف سے۔ اس کا مطلب ہم بالآخر وہ تو کفر سے مسلمان ہوئے نا، ہم مسلمان سے مسلمان ہو جائیں۔ جب قیامت کا خوف عمر کو مسلمان کر دیتا ہے تو قیامت کا خوف ہمیں بھی عملی مسلمان بنا دے، پریکٹیکل مسلمان بنا دے، اس میں کیا پرابلم ہے؟ لہٰذا یہ تو ابھی میں نے آپ کو انبیاء کے واقعات سنائے، اصحاب کرام کے واقعات سنائے، آئے تھوڑا ادھر اس زمانے میں آئے۔ آیت اللہ بہجت رحمت اللہ علیہ کہ جن کی قبر مبارک پر حرم حضرت معصومہ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ العبد، نہیں لکھا ہوا عبد خدا، لکھا ہوا ہے العبد، فقط اور فقط عبد۔ اگر عبد ہے تو فقط یہی ہے اس روئے زمین پر۔ لہٰذا وہ ڈاکیومنٹری آپ حتماً دیکھیں العبد کے نام سے، جو کہ 7 ایپیسوڈز پر مشتمل ہے آیت اللہ بہجت کی زندگی پر۔ الحمدللہ البلاغ والوں نے آج سے 7 سے 10 سال پہلے اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ بھی کیا، ڈبنگ بھی ہو چکی ہے، اور ابھی تقریباً 1 مہینہ پہلے ایک اور ڈاکیومنٹری آیت اللہ بہجت کی البلاغ والوں نے ڈب کی ہے۔ تو یہ کوششیں اور زحمات جو البلاغ والے اور مومنین اٹھا رہے ہیں ڈبنگ کے لیے، ہمیں ان کی قدردانی کرنی چاہیے۔ بالآخر یہ ڈاکیومنٹریز ہمارے لیے اتمام حجت ہے، فقط قرآن اور حدیث اتمام حجت نہیں ہے، بلکہ اس وقت علماء ان کے زندگی ناموں پر مشتمل ڈاکیومنٹریز، کتابیں جو کہ ان کا لائف سٹائل ہمیں بتا رہی ہے، یہ ہم سب کے اوپر اتمام حجت ہے، یہ ہم سب کے اوپر اتمام حجت ہے۔ السلام علیکم، یہ ہم سب کے اوپر اتمام حجت ہے۔
لہٰذا ان ڈاکیومنٹریز کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ میں نے آپ کے سامنے 2 ڈاکیومنٹریز ابھی تک بیان کی آیت اللہ بہجت کی، ایک العبد ہے اور ایک جو ابھی ریسنٹ آئی ہے، وہ حتماً دیکھیں. یہ لائف سٹائلز ہمارے لیے الگو اور سیرت اینڈ رول ماڈلز ہیں. لہٰذا آپ دیکھیں آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ کی نماز بہت مشہور نماز تھی. مسجد فاطمیہ کے اندر قم مقدسہ میں، مجھے نہیں پتا کتنے لوگ ہم میں سے اس نماز کو ہم نے اٹینڈ کیا ہے. میں شاید ایک دفعہ گیا تھا لیکن اس کے بعد توفیق نصیب نہیں ہوئی، شاید اپنے گناہوں کی وجہ سے. لیکن بالآخر ان کی نماز بہت معروف تھی، خصوصاً وہ نماز جو شب جمعہ کی نماز تھی. شب جمعہ کی مغرب اور عشاء کی نماز بہت معروف تھی. لہٰذا یہاں پر جو دیکھنے والے جو وٹنسز اور راویان تھے آیت اللہ بہجت کی نمازوں کے، وہ فرماتے ہیں کہ آیت اللہ بہجت اس نماز میں شدیداً گریا کرتے تھے. خصوصاً کون سی نماز میں؟ نماز شب جمعہ، مغرب اور عشاء کی نماز جمعرات کی. لہٰذا رکعت اول میں حمد کے بعد سورہ جمعہ کو پڑھا کرتے تھے قرأت کے طور پر، دوسری سورہ کے طور پر. اور جب اس آیت پر پہنچتے تھے سورہ جمعہ کی تو شدیداً منقلب ہو جاتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اے نبی کہہ دو، ان الموت الذی تفرون منہ، جس موت سے تم فرار کر رہے ہو، فإنہ ملاقیکم، تم حتماً ملاقات کرو گے. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون. رجعت، انا الیہ راجعون، لوٹنے کا سفر یہ آیت بتا رہی ہے، موت کا سفر جو کہ بسمت قیامت ہے. جب اس آیت میں پہنچتے تھے آیت اللہ بہجت شدیداً منقلب ہو جاتے تھے اور گریہ اور زاری نماز کی حالت میں. پھر رکعت دوم میں، دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ اعلیٰ کی تلاوت فرماتے ہیں. اور جب سورہ اعلیٰ میں آتش جہنم کا ذکر آتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ. خصوصاً یہ جو آخری پارٹ ہے اس آیت کا، الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ، وہی شخص جو کہ آتش بزرگ میں، نار کبریٰ میں جس کو پھینکا جائے گا. نار کبریٰ سے کیا مراد ہے؟ کبریٰ کے مقابلے میں کیا ہے؟ صغریٰ ہے. ہم نہیں کہتے غیبت کبریٰ، غیبت صغریٰ. خوب یہاں پر یہ کیا ذکر ہو رہا ہے قرآن میں؟ نار کبریٰ، نار صغریٰ، جہنم کبریٰ، جہنم صغریٰ. یہ کیا ہے؟ یہ جہنم کبریٰ وہی جہنم ہے جو قیامت کے بعد جب انسان کو جانا ہے. جہنم صغریٰ، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں بعض علماء کی تعبیر کے مطابق کہ جہنم کبریٰ، کیونکہ جہنم کی بھی مراتب ہیں، جنت و جہنم کی بھی لیولز ہیں، کیونکہ برزخ میں بھی جنت و جہنم ہے، برزخ کے بعد جو دیگر عوالم ہیں ان میں بھی جنت و جہنم ہے. ایک لحاظ سے علماء نے یوں کہا ہے، وہ یہ کہ عالم دنیا کے بعد جو جہنمیں آئیں گی اس کو جہنم کبریٰ کہا جاتا ہے. لیکن بعض علماء یہاں پر یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں، جہنم کبریٰ وہ قیامت کے بعد والی جہنم کی آگ ہے. اس سے پہلے جو مثال کے طور پر عالم مثال یا عالم برزخ میں جو جہنم ہے وہ جہنم صغریٰ ہے، وہ چھوٹی جہنم ہے. فی الحال ہم اسی موٹی تقسیم کو لے لیتے ہیں کہ عالم دنیا کے بعد کون سی جہنم ہے؟ کلی طور پر جہنم کبریٰ ہے یا نار کبریٰ ہے. عالم دنیا کی جو جہنم ہے، یہ جو آگ اور آتش جس سے ہم اپنا چولہا جلاتے ہیں، اس کو جہنم صغریٰ یا نار صغریٰ کہا جاتا ہے. کیونکہ ایک اور روایت کے اندر یہ پایا جاتا ہے کہ جہنم کی آگ کو 70 مرتبہ ٹھنڈا کیا گیا ہے تب جا کے عالم دنیا کی یہ آگ بنی ہے. بس یہ نار صغریٰ ہے کہ جس کے بارے میں ہم شکایت کر رہے ہیں کہ گیس نہیں آ رہی ہے، چولہا نہیں جل رہا ہے. یہ نار، یعنی ہم نار صغریٰ کی طلب میں صبح شام. جہنم ہمارے سامنے ہے، کہیں دور تو نہیں ہے. جب ہم چولہا جلائیں جہنم کو یاد کریں. چولہا جلانا صرف پیٹیز بنانے کے لیے، بند کباب بنانے کے لیے تو نہیں ہے. چولہا جلائیں،
اپنے ہاتھ کو، اپنی انگلیوں کو تھوڑا سا نزدیک لے جائیں، اس آگ اور آتش کی نسبت نزدیک لے جائیں. دیکھیں کیا احساس ہوتا ہے، کیا فیلنگ آتی ہے. کیا جہنم کی یاد نہیں آئے گی اس سے؟ اس جہنم صغریٰ سے، اس جہنم صغریٰ کی یاد سے اگر ہم جہنم کبریٰ کی یاد تک پہنچ گئے تو آئی ایم شیور کہ ہم جہنم کبریٰ کی آگ سے بچ جائیں گے، بشرط ان کہ ہم جہنم صغریٰ کی یاد میں ہوں انشاءاللہ. لہٰذا یہ حالت تھی آیت اللہ بہجت رحمت اللہ علیہ کی. لہٰذا یہاں پر راوی فرماتے ہیں، یا جی اس زمانے کے راوی، کہ جب آیت اللہ بہجت سورہ عبس کی اس یا سورہ اعلیٰ کی اس آیت تک پہنچتے اصلاً وہ نماز کے اندر خاموشی اختیار کرتے، بولنے کی طاقت ختم ہو جاتی. یہ آیت اللہ بہجت کی نماز کی حالت. لہٰذا اس کے بعد پھر ایک لمبے سکوت اور لانگ سائلنس کے بعد پھر آیت اللہ بہجت یہاں پہنچتے اس ضعیفی کی حال کے. کہ آپ دیکھیں یہ جو ہمیں آیت اللہ بہجت کی جو تصاویریں ویڈیوز نظر آتی ہیں، یہ ان کے آخری 10 سالوں کی تصاویر ہیں. ورنہ آیت اللہ بہجت کیونکہ ان کی جو عمر تھی وہ شاید 100 سال کی عمر سے پہلے ان کی وفات ہو چکی تھی. 90 سے پہلے بھی یہ عارف تھے اور فقیہ تھے، لیکن مشہور اور معروف 85-90 کے بعد ہوئے ہیں، اور ہم تک ان کی ویڈیوز پہنچی ہیں. علماء اور تمام ایرانی عوام کا ان کی طرف ایک رغبت اور جذابیت ایجاد ہوئی. بالآخر ثم لا يموت فيها ولا يحيا. جب آیت اللہ بہجت اس آیت تک پہنچتے ہیں تو اس آیت کا ترجمہ کیا ہے کہ قیامت اور جہنم وہ جگہ ہے جہاں پر انسان کو نہ موت آئے گی نہ اس کو زندگی ملے گی. زندگی اور موت کے درمیان ہاتھ پیر مارتا رہے گا. یہ جہنم کی خصوصیت. دوسری خصوصیت آپ کی خدمت میں نے پیش کی. خوب، یہ تو آیت اللہ بہجت. آپ جائیں امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی فریادیں جب وہ مناجات کوفہ کے اندر اور دیگر مثلا دعائے کمیل کے اندر جو جہنم کی عبارتیں ان سے نقل ہوئی ہیں تو آپ ان کی حالت دیکھیں کیا ہے. ایک جگہ سے امیر المؤمنین علی علیہ السلام گزر رہے تھے، بازار تھی، لوگ مصروف تھے. اوکے، فرض کریں امیر المؤمنین یہاں سے گزر رہے ہیں فیصل موبائل سے، فلاں موبائل سے، ٹھیک ہے، اور لوگ موبائل خریدنے میں مصروف ہیں. سم کارڈ دے دو بھائی، گوشت دے دو 1 کلو 2 کلو، اس میں سب مصروف ہیں. امیر المؤمنین جب ان لوگوں کو اس مارکیٹنگ میں دیکھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یہاں پر فریاد دیتے ہیں کہ تجہزوا، اپنے آپ کو مجہز کرو، رحمکم اللہ، خدا تم پر رحمت کرے. فقد نودی فیکم بالرحیل، کوچ کرنے والے کی اور قافلے میں جو کوچ کرنے والا شخص ہے اس کی صدا اور ندا آ چکی ہے کہ چلو نکلو. فَإِنَّ أَمَامَكُمْ عَقَبَةً كَعُودًا وَمَنَازِلَ مَخُوفَةً مَهُولًا، کیونکہ جو راستہ تمہیں ابھی طے کرنا ہے اس کے بعد وہ راستہ ہموار نہیں ہے، نہ ہموار راستہ ہے. یہ جو سولجر بازار کی جو سڑکیں ہیں نا جو اس وقت خراب ہیں، جس کے اوپر ہم رکشہ پہ بیٹھ کے جاتے ہیں اور رکشہ یوں ہو رہی ہے یوں ہو رہی ہے، قیامت کا جو سفر ہے وہ اس سے بھی زیادہ ناہموار ہے. کیونکہ علماء فرماتے ہیں ہر حادثے میں ایک پیغام ہے، ہر حادثے میں پیغام. یہ موبائل اگر غلطی سے گر جائے یہ کوئی کو انسیڈنس نہیں ہے، اتفاقی حادثہ نہیں ہے. کیونکہ اس عالم کے اندر جو اسم الہی کار فرما ہے وہ کون سا اسم ہے جو یہ بتاتا کہ اس عالم میں ہر چیز کے اندر حساب و کتاب ہے؟ وہ ہے اسم الحسیب، دقیق حساب و کتاب رکھنے والا، کہ جس کا عالی ترین مظہر قیامت کے دن ہوگا جب ہمارے نامہ اعمال پیش کی جائیں گے تو وہاں پر اسم الحسیب خداوند اپنے آپ کو امپلیمنٹ کر کے دکھائے گا. لیکن علماء فرماتے نہیں، صرف قیامت میں نہیں ہے، اسی دنیا میں اسم الحسیب اس وقت پریکٹیکل ہے. لہٰذا انسان جب راستے میں جاتا ہے خدا نہ خاصا پسل جاتا ہے، یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے.
اس کے اندر کیلکولیشن ہے. لہٰذا فرماتے ہیں کہ اگر اس حادثے سے آپ نے اور میں نے پیغام لے لیا تو غفلتوں کے حجاب میں سے ایک حجاب اور پردہ کم ہو جائے گا. لیکن اگر میں نے وہ پیغام نہیں لیا تو کیا ہوگا؟ غفلت کا ایک اور حجاب میرے وجود پر پڑ جائے گا. لہذا اس میں الحسیب کا یہ پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہے. لہذا ہمیں قیامت کو جو میں نے ابھی ایٹ دا اسٹارٹنگ میں نے جو بات آپ کے سامنے پیش کی وہ یہ کہ ہمیں قیامت کو سادہ نہیں لینا چاہیے. اب قیامت کے بہت سارے نام ہیں، 100 سے زیادہ نام قیامت کے آیات اور روایات میں ہمیں ملتے ہیں کہ ان میں سے بعض نام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. مثلا ایک ہے واقعہ، حاقہ، قارعہ، ساعہ یعنی ساعت، قیامہ، یوم الجمع. بہت مہم ہے یوم الجمع کہ اس کا تعلق مہدویت سے ہے. یوم الجمع کا تعلق امام زمان علیہ السلام سے ہے. یوم الحشر، یوم النشر، یوم الخروج، یوم الرجوع، یوم البعث، یوم التغابن، یوم الحسرہ، حسرت کا دن. اور بہت سارے نام ہیں جو مرحوم فیض کاشانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المحجۃ البیضاء میں 100 سے زیادہ نام آیات اور روایت سے لیے اور وہاں پر اس کا پورا ایک مکمل انہوں نے لسٹ اور فہرست وہاں پر بیان کی. یہ جو قیامت ہے اس کے مراحل ہیں، اس کے سٹیجز ہیں. میں نے کہا نا یہ جو پوری عالم ہستی ہے اور یونیورس ہے یہ پورا ایک سلسلہ وار عالم ہے. نمبر آف سٹیجز ہیں کہ جس کا آغاز عالم الہ سے ہوتا ہے، پھر عالم ملکوت، عالم مثال، عالم دنیا، اور پھر عالم دنیا میں نظام نبوت. پھر نظام نبوت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد نظام امامت اور نظام وصایت کا آغاز ہوتا ہے. نظام وصایت کا آغاز ائمہ ہدا علیہ السلام سے ہوتا ہے کہ جب غیبت کبریٰ کا اور صغریٰ کا زمانہ پیش آتا ہے تو یہ نظام وصایت ائمہ سے علماء اور فقہاء میں شفٹ اور منتقل ہو جاتا ہے. اور پھر نظام وصایت کے بعد یہ نظام الی یوم القیامہ جاری اور ساری ہے. البتہ بیچ میں بالآخر نظام ولایت، امامت، امام مہدی علیہ السلام کا حاضر اور ناظر ہونا. اور پھر اس غیبت کے اندر 3 اہم واقعات پھر غیبت کے بعد پیش آئیں گے. وہ کیا ہے؟ ظہور، رجعت اور قیامت. ظہور، رجعت اور قیامت. کہ یہاں پر علامہ طباطبائی رحمت اللہ علیہ المیزان میں خوبصورت بات بیان فرماتے ہیں. ظاہراً سورہ بقرہ کی مجھے یاد نہیں آ رہا، سورہ بقرہ کی شاید آیت نمبر 200 یا 210 کے ذیل میں یہ بات فرماتے ہیں کہ مفسرین فرماتے ہیں، پہلے مفسرین کا قول وہ ذکر کرتے ہیں کہ وہ فرماتے کہ نہیں یہ جو آیت ہے یہ ظہور، رجعت اور قیامت تینوں کے بارے میں ہے. اوکے، لیکن علامہ فرماتے کہ نہیں، ظہور، رجعت کیا ہے مجھے بتائیں، کوئی بتا سکتا ہے رجعت کیا ہے؟ کیا ہوگا دوبارہ سے؟ جی امام علی آئیں گے؟ صرف سارے اہل البیت علیہ السلام آئیں گے رجعت میں، سب کی حکومت ہوگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے. حتیٰ بعض روایات میں ہے کہ بعض انبیاء علیہ السلام بھی واپس آئیں گے، رجعت کریں گے. اور یہ تو حق کے پیروکار ہے نا، اس طرف سے جو اشقیاء ہیں، شقی ترین افراد ہیں، وہ بھی آئیں گے. معاویہ، یزید، یہ سب واپس رجعت میں آئیں گے. اب کیوں آئیں گے؟ یہ وہ ٹاپک تھا جو میں نے سکپ کر دیا ان سیشنز کے اندر. اوکے، آپ ان ڈیٹیلز کے اندر اگر کوئی ڈیٹیل چاہتا ہے تو وہ جو موت سے ریلیٹڈ جو 69-70 آڈیوز ہیں آپ ان کی طرف رجوع کر سکتے ہیں کہ رجعت کا ایک بریف اور بیسک مرحلہ میں نے وہاں پر ذکر کیا ہے.
مثلا امام علی علیہ السلام جب آئیں گے تو روایات میں ہے کہ 40,000 سال سے زیادہ ان کی حکومت ہوگی رجعت کے اندر. اور ایک حکمت اور وجہ کہ ہم کیوں امام علی علیہ السلام کو حیدر کرار کہتے ہیں, کیونکہ امام علی کرتن بعد کرتن آئیں گے, مسلسل بار بار رجعت میں آئیں گے, ایک دفعہ نہیں آئیں گے, مسلسل بار بار تکرارن آئیں گے. اس وجہ سے ان کو حیدر کرار کہا جاتا ہے. یہ امام علی علیہ السلام کی خصوصیت ہے. البتہ امام علی علیہ السلام ایک بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں خاص امام ہے, کیونکہ امام علی علیہ السلام وہ امام ہے کہ حدیث قدسی میں یا ایک دوسری حدیث میں ظاہراً ہے کہ ہم نے محمد اور علی کے نور کو ایک نور سے ان دونوں کو خلق کیا ہے. محمد اور علی کو ایک نور سے خلق کیا ہے. اس وجہ سے بعض کتابوں میں موجود ہے کہ امام علی علیہ السلام تمام انبیاء کی زندگی میں موجود تھے. مختلف سٹیجز کے اندر امام علی علیہ السلام نے انبیاء کو نجات دیا. لہٰذا امام علی علیہ السلام کوئی سادہ امام نہیں ہے. بہت ہی ان کا رول از اول خلقت آدم سے لے کر الی یوم القیامہ ہمیں نظر آتا ہے, کتابوں کی روح سے, احادیث کی روح سے. اس قیامت کے بارے میں میں کیا ذکر کر رہا تھا کہ ظہور, رجعت اور قیامت. علامہ طباطبائی یہاں پر خوبصورت بیان فرماتے ہیں کہ ظہور, رجعت اور قیامت ایک حقیقت کے 3 مراتب ہیں. ایک حقیقت کے 3 لیولز ہیں, لو لیول, میڈیم لیول, ہائی لیول. ظہور وہ کون سی حقیقت ہے کہ یہ تینوں اس حقیقت کی عکاسی کرتے ہیں, مختلف مراتب ہیں. وہ ہے حقیقت توحید, کہ حقیقت توحید ظہور میں ایک حد تک آشکار ہوگی. حقیقت توحید وہ قہاریت خداوند. جب رجعت کی باری آئے گی تو حقیقت توحید اپنے نیکسٹ لیول پر آشکار ہوگی. اور قیامت جو کہ تیسرا مرحلہ ہے, یہ وہ عالم اور وہ لمحہ اور سٹیج ہے کہ جس میں حقیقت توحید اپنے تمام مراتب میں حاضر اور آشکار ہوگی. اسی وجہ سے للہ الواحد القہار, قیامت کی ایک خصوصیت یہ کہ خدا کی قہاریت اپنے تمام مراتب میں قیامت کے دن آشکار ہوگی. لہذا توحید ہے جو ظہور, رجعت اور قیامت میں جسے آشکار ہونا ہے. البتہ یہاں پر ایک اہم بحث ہے جو ہے زمانہ غیبت کے حوالے سے. غیبت میں بھی توحید کو آشکار ہونا ہے, لیکن اس کا کیا پروسیس ہے, اس کا تعلق مہدویت کے ڈسکشن سے ہے. میں آخری ڈسکشن یہاں پر کرتا چلوں اور پھر جو باقی ٹاپکس رہ جاتے ہیں, میں نے سوچا تھا کہ یہ چیپٹر آج مکمل ہوگا, لیکن ظاہراً مکمل نہیں ہو پائے گا. لیکن ایک حد تک میں بیان کر دوں, 5 منٹ کی حد تک, اور پھر اس کو ہم ختم کرتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ محمد. وہ یہ کہ قیامت کے کیا مراحل ہیں. علماء فرماتے کہ قیامت کے 3 مرحلے ہیں. سب سے پہلا مرحلہ وہ مرحلہ ہے جس کو کہا جاتا ہے نفخ سور. کاش میں یہاں لکھ سکتا تھا نفخ سور, نفخ نون فے خا, نفخ, اور سور صاد سے ہے, صراط سے صاد, نفخ سور. یہ پہلا مرحلہ ہے کہ یہ مرحلہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی جانب سے یہ مرحلہ طے پائے گا. اب نفخ سور کیا, انشاءاللہ کل ہم ڈیٹیل میں بیان کریں گے کہ واٹ از نفخ سور. اس نفخ سور سے کیا ہوگا؟ اس نفخ سور سے تمام موجودات جو کہ عالم دنیا میں ہیں, جو کہ عالم برزخ میں اور دیگر تمام عوالم کے اندر ہے, یہ سب کے سب نابود ہو جائیں گے, یہ سب موت کا شکار ہو جائیں گے. یہ نفخ سور کا پہلا مرحلہ ہے. اس کے بعد ایک فاصلہ آئے گا اور نفخ سور دوم کا مرحلہ آئے گا, جو کہ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کی جانب سے یہ نفخ سور کا مرحلہ طے پائے گا, اور پھر تمام افراد اور موجودات ان تمام عوالم کے اندر دوبارہ حیات پائیں گے, دوبارہ زندہ ہو جائیں گے. اور پھر خصوصاً جب انسان بیدار ہوگا اس نفخ سور کے بعد,
تو یہ سب کے سب اپنے آپ کو صحرائے محشر میں پائیں گے. یہ دوسرا مرحلہ. تیسرا مرحلہ قیامت کا جنت یا جہنم. یہ قیامت کا تیسرا مرحلہ ہے کہ انشاءاللہ یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کہاں جاتے ہیں, جنت جاتے ہیں یا نعوذ باللہ جہنم جاتے ہیں. خدا ہم سب کی عاقبت بخیر فرمائے. خدا ہم سب کے گناہان صغیرہ کو معاف فرمائے. خداوند سبحان سے دعا ہے کہ خدایا بحق کے امام زمان علیہ السلام جو کہ صاحب یوم المجموع ہیں, جو کہ صاحب یوم القیامہ ہیں, خدایا امام زمانہ کے واسطے, ان کے صدقے, ان کے وجود مبارک کے صدقے, خدایا ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. خدایا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے واسطے, ان کے صدقے جو کہ خود قیامت کے اندر موجود ہوں گی, جن کا ایک نمایاں کردار روز قیامت ہمیں نظر آئے گا کہ خدا نہ خواستہ ہم حضرت زہرا کے سامنے روز قیامت رسوا نہ ہوں. خداوند متعال سے دعائے خدایا بحق حضرت زہرا ہم سب کی عاقبت بخیر فرما اور ہم سب کو روز قیامت سرخرو فرما. آخر میں حاضرین کے تمام مؤمنین اور مؤمنات جو کہ مرحوم ہو چکے ہیں اور جو آن لائن حضرات ہیں, ان سب کے بھی مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص, ایک صلوات بر محمد و آل محمد کے ساتھ. اگر کسی کو کوئی سوال ہے تو 2 منٹ ہم سوال جواب کا رکھ سکتے ہیں. اگر کوئی کویشچن ہے, کوئی آنسر ہے, کوئی سوال ہے, آن لائن حضرات جو ہیں اگر کوئی سوال پوچھنا چاہتے پوچھ سکتے ہیں. آج کے جو مرنے والے ہیں ان کے تو ہزاروں سال کا فرق ہے, یہ ان کے لیے قیامت ممکن ہے. ممکن ہے. کیونکہ اس عالم کے اندر جو زمانہ ہے وہ اس دنیا کی طرح نہیں ہے. دنیا میں جو ٹائم ہے, جو کبھی سلو گزرتا ہے ہمارے لیے, کبھی فاسٹ گزرتا ہے, اس عالم میں زمانہ اس طرح سے نہیں ہے. لیکن یہاں پر ایک اور بات ہے, کیونکہ بعض دیکھیں روایات میں ہم نے شاید حالت احتضار کی بحث میں شاید یا برزخ کی بحث میں پڑھا تھا یہ بات کہ بعض ایسی شخصیات ہیں کہ جن کا خدا کوئی حساب و کتاب نہیں لے گا. ظاہراً یہ روایت میں ہے کہ کم از کم ظاہراً شاید 3 دن ان کا ٹائم لیا جائے گا اور سیدھا جنت میں جائیں گے. اور بعض کا تو حتیٰ 3 دن کا بھی ٹائم نہیں ہے, جیسے ہی مریں گے فوراً جنت جائیں گے. جہنم بھی اس طرف سے کہ بعض ایسے جو فوراً جہنم جائیں گے. تو کیا کون سی جنت کون سی جہنم میں جائیں گے؟ آیا اس جہنم میں جائیں گے جو قیامت کے بعد والی جہنم میں جو کہ جہنم کبریٰ ہے, یا وہ جہنم ہے جو کہ عالم مثال کے اندر ہے, عالم ملکوت کے اندر ہے؟ ظاہراً ایسا لگتا ہے کہ نہیں, اس جہنم کبریٰ میں نہیں جائیں گے جو قیامت کے بعد ہے, کیونکہ وہ اب یہاں پر ایک پوری بحث ہے کہ جہنم کے اندر جو افراد جائیں گے وہ کیا ہمیشہ کے لیے جائیں گے یا نہیں؟ بعض علماء فرماتے یس, وہ کون سی جہنم ہے جس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے ہم فیہا خالدون, جہنم میں خلد کہا جاتا ہے, ہمیشہ میں رہنے والی جہنم انسان رہے گا, وہ قیامت کے بعد والی جہنم ہے. تو لہٰذا وہ جو 100 سال پہلے مرے ہیں وہ ظاہراً ابھی قیامت سے پہلے کے مرحلے تک ہیں وہ, کیونکہ قیامت کا ایک نام کیا ہے, یوم الجمع, سارے انسان جمع ہوں گے, سارے انسان جمع ہوں گے. پھر اگر قیامت میں وہ چلے جائیں, ان کا حساب و کتاب ہو جائے, تو قیامت کے بعد جو جنت ہے وہ بھی جنت خلد ہے. جو انسان قیامت کے بعد جنت چلا جائے وہ واپس نہیں نکل سکتا, جہنم چلے جائے وہ واپس. اب یہاں پر ایک بحث رجعت کی آتی ہے, کیونکہ ہمارے احادیث میں بھی علماء بھی ان احادیث سے یہ استفادہ کرتے ہیں کہ جو شخص غیبت کے زمانے میں ظہور امام زمانہ علیہ السلام کو درک نہ کرے, لیکن اس کے دل میں حسرت ہو کہ خدایا اے کاش میں بھی مثال کے طور پر امام زمانہ کے ساتھ, ان کے ساتھ دشمنوں کے مقابلے میں لڑوں اور شہید ہوں ان کے رکاب کے اندر. خوب امام زمانہ اس کی زندگی میں
ظہور نہیں کرتے. یہاں پر روایات میں ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو اس شخص کی ملائکہ آئیں گے اس شخص کے پاس اور اس کو صدا دیں گے کہ جس کا تو انتظار میں تھا وہ آ چکا ہے, اس کا ظہور ہو چکا ہے, اب تو اگر آنا چاہتا ہے بسم اللہ. خوب, اگر یہ شخص قیامت کے بعد والی جنت اور جہنم میں جاتا تو رجعت میں واپس آنا اس مومن کے لیے معنی نہیں رکھتا. سوال معذرت وہ یہ کہ پہلا سوال یہ کہ وہ جو یوم الجم میں آپ نے کہا نا کہ وہ امام مہدویت سے اس کا تعلق ہے, وہ کیسے ہے؟ اور دوسرا یہ کہ پھر اگر جنت اور جہنم جو قیامت کے بعد والی ہے اس سے واپس نہیں پلٹا جا سکتا, تو وہ جو حضرت آدم والا معاملہ ہے تو اس سے جو بات مفسرین کہتے ہیں کہ وہ والی جنت نہیں تھی. بالکل صحیح کہتے ہیں, وہ بالکل صحیح ہے, کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام جس جنت میں گئے تھے وہ جنت خلد نہیں تھی. روایات میں ہے امام رضا علیہ السلام سے اور دیگر ائمہ سے کہ یہ وہ جنت تھی جو دنیاوی جنت تھی. روایت کی تعبیر ہے آئی ہیں. اور وہ جو یوم الجم والی جو بات کریں اس کا تو ایک مکمل ٹاپک بنتا ہے, اس کا ریلیشن اس آیت کے ساتھ بنتا ہے کہ ہم ہر امت کو اس کے امام کے ساتھ محشور کریں گے. یہاں پر ایک پورا ٹاپک مہدویت کا کیسے آتا ہے, کیونکہ دیکھیں ہر امت اپنے امام کے ساتھ محشور ہوگی. اب اس ٹاپک کو سمجھنے کے لیے ہمیں مہدویت کا تعلق انسان کے اعمال اور انسان کی اپنی حقیقت سے ریلیٹ کرنا ہوگا. جب تک یہ یعنی کیونکہ انسان شناسی کا جو ٹاپک ہے, ریکگنیشن آف دا سیلف کا جو ٹاپک ہے, اور اس کے ذیل میں نظام اعمال, یہ دو ٹاپکس ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہیں مہدویت سے, اور پھر ریلیشن ہے اس کا قیامت سے جو کہ یوم الجم ہے. کیونکہ یوم الجم میں انسان کے تمام اعمال کو سامنے لایا جائے گا. نہ فقط انسان کے تمام اعمال کو سامنے لایا جائے گا بلکہ اس وقت میں جو یہ بول رہا ہوں یہ عمل ہے یا نہیں میرا, آپ جو سنیں یہ بھی عمل ہے. اوکے, وہ بلڈنگ میں جو موبائل سے کچھ کر رہا ہے وہ بھی عمل ہے اس کا. ٹھیک ہے, ہر انسان اس وقت عمل میں مشغول ہے. اب یہاں ٹاپک یہ ہے, اوکے, اب میں صرف 1 منٹ بریکٹ کے طور پہ بیان کر رہا ہوں کہ اس عمل کا تعلق علماء فرماتے ہیں, آیت اللہ بہجت, علامہ حسن زادہ, کہ اس عمل کا تعلق میرے اس عمل کا تعلق ان تمام انسانوں سے ہے جو میرا ارد گرد زندگی گزار رہے ہیں. میرا ایک عمل جو کہ ظاہراً میں مائک پہ بول رہا ہوں, مثلا میں ڈنر کر رہا ہوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم کھانا کھا رہا ہوں, خوب, یہ عمل تمام انسانوں سے مربوط ہے. نہ فقط یہ وہ انسان جو میرے ارد گرد میری لائف میں جی رہے ہیں, وہ انسان جو ماضی میں رہ چکے ہیں ان کے ساتھ میرا اس عمل کا تعلق بن جاتا ہے. حتیٰ وہ انسان جو بعد میں پیدا ہوں گے, متولد ہوں گے, ان کے ساتھ بھی میرا عمل مرتبط ہو جاتا ہے. اب یہاں پورا ایک نظام اعمال کا ٹاپک ہے کہ اب آپ دیکھیں یہاں سے ایک عمل ایک روح پکڑ لیتا ہے, جمعی روح پکڑ لیتا ہے. اور قیامت کیا ہے؟ یوم الجمع ہے. کہ اساتید نے اس کے اوپر مفصل بحث کی, علامہ حسن زادہ, ان کے شاگردوں نے, آیت اللہ جوادی نے, ظاہراً کہ مفصل نظام اعمال, جس طرح انسان کو خدا نے سٹرکچر کے طور پر خلق کیا ہے, سسٹمیٹک بنایا ہے, نظام مند بنایا ہے, انسان کے اعمال کو بھی ایک نظام مند سسٹمیٹک سٹرکچر دیا ہے. پھر ان اعمال کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ امام زمانہ علیہ السلام سے. کہ روایت میں نہیں ہے کہ ہر 2 شنبے, منڈے اور تھرسڈے مثال کے طور پر ہمارے اعمال امام کے محضر میں جاتے ہیں. ایک اور روایت میں کیا ہے؟ نہیں, ہر روز ہمارے اعمال امام کے محضر میں جاتے ہیں. ایک اور روایت میں کہ نہیں, ہر لمحے ہمارا عمل امام کے محضر میں ہے. خوب, عمل کا تعلق امام زمان سے, یہ کیا تعلق ہے؟ ایک مفصل ٹاپک ہے یہاں پر کہ انشاءاللہ کسی اور فرصت میں. التماس سے دعا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.